أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون صدق الله العظيم. سورۃ الروم آیت نمبر 17 اور 18 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے فسبحان اللہ، پس تم اللہ کی پاکی بیان کرو، پس تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، پس تم اللہ کی پاکی بولو. کس بات پر یہ کہا گیا ہے پس تم ایسا کرو، سو تم ایسا کرو؟ اس سے پہلے جو ہم نے 2 آیات میں پڑھا کہ ایمان، جو کل والی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا، اور جنہوں نے کفر اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. وہ ہمارے سامنے جب آیا وہ ہمارے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ نے، پھر فرمایا لہذا پس تم کیا کرو، تمہارا کیا کام ہے، سبحان اللہ، تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، حین، جس وقت تمسون، تم شام کرتے ہو، جب تم شام کرتے ہو تو اللہ کی تسبیح بیان کرو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو اس وقت بھی تم اللہ کی تسبیح بیان کرو. شام اور صبح کرنا یعنی شام کے وقت بھی صبح کے وقت بھی. تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اس سے مراد کیا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا. اس میں 2 چیزیں آ سکتی ہیں. ایک تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بتا دیا یہیں پہ کہ دیکھو میں نے پہلے ہی بتا دیا، اگر تم ایمان لے آئے اور اس کے بعد عمل صالح کیا تو دیکھو کتنا بڑا تمہیں انعام ملے گا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا کہ دیکھو کتنی بڑی سزا ملی. اس پر ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اس پر ہم اللہ کی تحمید بھی بیان کریں گے. دوسری آیت میں تحمید کا بھی ذکر ہے. ایک اس وجہ سے، دوسرا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو پھر زندہ کرے گا، پھر انہیں سزا دے گا یا انہیں انعام دے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اس کے جواب میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ تم کیسی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ہر کمزوری سے. گویا یہ ان کے لیے جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے. یہ تو کمزوری وہ گردانتے ہیں اللہ کی، نعوذ باللہ، کہ وہ کیسے پیدا کرے گا ایک مردہ انسان کو، جب مر جائے گا انسان اس کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کیسے پیدا کرے گا. تو یہاں اس سینس میں یہ کہیں گے ہم اللہ کی پاکی بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے. فسبحان اللہ. اور اب یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اس کے لیے شام اور صبح کا وقت کیوں کہا گیا، اور اگلی آیت میں عشین اور تظہرون، عشاء اور ظہر کا ذکر کیوں کیا گیا. تو یہاں پھر بہت سارے جو مفسرین ہیں انہوں نے اس سے واضح کیا ہے کہ یہ نمازوں کا ذکر یہاں پہ ہے. یعنی یوں تسبیح یا حمد بیان کرنی ہے، اس کے لیے صبح شام کا ذکر یا ظہر اور عشاء کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ تو ہر وقت کرنا ہے ہم نے، اللہ کی حمد ہو یا اللہ کی تسبیح ہو وہ تو ہر وقت بیان کرنی ہے. تو چونکہ یہاں جو اوقات جو بتا دیے گئے ہیں کہ فلاں فلاں وقت، اس سے مراد لیا ہے. اس میں کون کون سی ہے، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو گویا مغرب کی نماز کا ذکر ہے. حین تصبحون، جب تم صبح کرتے ہو گویا یہ صبح یعنی فجر کی نماز کا ذکر ہے. اور آگے ہے وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی حمد ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں اسی اللہ کی حمد ہے، اسی کی تعریف ہے. وَعَشِيًّا، اور بعد زوال، جو عشین لفظ جو آتا ہے عشاء، وہ بعد زوال کے لیے آتا ہے، مغرب کے لیے بھی آتا ہے اور عشاء کے لیے بھی آتا ہے.
تو وہ اشین وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کرتے ہو. گویا اس میں مغرب کی نماز آ گئی، یا عشاء کے بھی آ سکتی ہے، کچھ لوگوں نے اس سے مراد لیا مغرب اور عشاء بھی، بلکہ عصر بھی لیا ہے. اور حین تظہرون، اور جب تم ظہر کرتے ہو. اسی طرح سے کئی مقامات پہ نمازوں کا تذکرہ ہے، جیسے ایک جگہ ہے وہ زلفا من اللیل، وہاں کہا کہ یہ عشاء وہ ہے، وہاں عشاء کی نماز کا ذکر ہے. اسی طرح سے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، 3-4 مقامات پہ ہے. تو مکمل 5 نمازوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں. اب ایگزیکٹ وقت کون ہوگا، کتنی رکعت پڑھی جائے گی، کیسے پڑھی جائے گی، یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں جو معلم قرآن بھیجے. اس قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو منکرین حدیث ہیں وہ مختلف قسم کی بحثیں یہاں پہ کرتے ہیں، غیر ضروری قسم کی باتیں. وہ کہتے ہیں کہ جس نماز کا، جس صلاۃ کا یا جس تسبیح کا ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں، وہ یہ نماز ہے ہی نہیں جو ہم پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ اور کرنا تھا، لیکن وہ ایک بالکل ہم کہیں گے بھونڈی قسم کی ان کی بات ہے. اگر اس کے لیے آپ کو تفصیلاً پڑھنا ہوگا تو تفہیم القرآن میں اس کا جواب، منکرین حدیث کا جواب دیا ہے وہاں پہ سید مودودی علیہ الرحمہ نے شاندار الفاظ میں. تو یہ کیا ہے، ان میں 5 نمازوں کا تذکرہ ہے، اور نمازیں یہی ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور یہی صحیح طریقہ ہے. یہی 5 نمازیں ہیں جو فرائض کی حد تک جہاں بات ہو رہی ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اسی کی حمد آسمانوں میں، زمین میں، اور وہ اشین، اور بعد زوال یعنی تیسرے پہر یا مغرب یا عشاء بھی اس سے آپ مراد لیں. وہی نہ تظہرون، اور جب تم ظہر کرتے ہو. وہ یہ نمازوں کا تذکرہ اس میں آ گیا. اب یخرج الحی من المیت، اب اس کی قدرت کا اظہار، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ بکواس کیا کرتے ہیں یہ کہ وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو زندہ چیز نکالتا ہے مردہ چیز میں سے، جو زندہ مردے میں سے نکالتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ نکالتا ہے وہ زندہ سے. اس کی مثال ہمارے سامنے شاندار مثال ہے، سادہ مثال ہے، ایک ان پڑھ سے ان پڑھ انسان بھی سمجھ سکتا ہے. یعنی مردہ چیز سے زندہ نکالتا ہے، انڈے سے چوزا نکل آتا ہے. انڈا تو بظاہر مردہ، ہمارے سامنے مردہ پڑی ہوئی چیز ہے، اس میں سے نکالتا ہے. اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، وہ مثال ہمارے سامنے ہے. اسی طرح سے کئی پرندے ہیں جو ایسا ہی کرتے ہیں، جو انڈے دیتے ہیں اور انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ایک مثال ہے، بے شمار مثالیں ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو زندہ سے مردہ نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ، اور وہ زندگی بخشتا ہے ارض کو، یعنی زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد. یعنی یہ بھی تم روزانہ ہی دیکھتے ہو، اکثر دیکھتے ہو کہ مردہ پڑی ہوئی زمین ہوتی ہے، دھول اٹھ رہی ہے، لیکن کچھ چھینٹے پڑے تو لہلہاتی کھیتیاں آپ دیکھتے ہو، تم دیکھتے ہو ہریالی، تم دیکھتے ہو سبزہ. اپنے آنکھوں سے مردہ زمین کو تم زندہ ہوتے ہو دیکھتے ہو، اس کے بعد بھی تم انکار کرتے ہو، اس کے بعد بھی تم یہ سوچتے ہو کہ مردہ انسان کیسے زندہ کیے جائیں گے. تو اسی کے ساتھ فرمایا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، بس ایسے ہی تم نکالے جاؤ گے، یعنی موت سے نکالے جاؤ گے زندگی کی طرف. ایسے ہی اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. کس طرح سے؟ جس طرح سے زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، اور اس مردہ زمین سے جب آپ دیکھتے ہیں اس کو ہم زندگی بخشتے ہیں، تم کو بھی اسی طرح سے زندگی دی جائے گی. تو یہاں اب سائنس بھی اس بات پر پہنچ چکی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی آخری سرا جو ہوتا ہے، جسے ریڑھ کی ہڈی کی دھم یا کیا کہا جاتا ہے اسے، اینڈ وہ چیز جو ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، گویا وہ رہے گی. جس طرح سے ایک بیج رہتا ہے تب تک وہ بالکل کچھ نہیں کرتا، اگر وہ وہیں پہ رہے زندہ، جب اس پر بارش آ جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے انسان کی جسم میں سے یہ چیز جو ہے یہ رہے گی، ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اس پر پانی چھڑکے گا اللہ تعالیٰ. وہ کس قسم کا پانی ہوگا؟
وہ کس قسم کا سور ہوگا. جب سور پھونکا جائے گا تو وہ بس زندہ ہو کر انسان کھڑے ہو جائیں گے تمام انسان, اور اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہوگا اور وہاں جواب دینا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں, اس کے لیے کچھ آیات ہمارے سامنے رکھتے ہیں. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے, اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے, ان خلقکم, ان کہ خلقکم, اس نے تمہیں پیدا کیا, من تراب, مٹی سے پیدا کیا. کتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی کہ ذرا دیکھو یہ مٹی جو ہے مردہ پڑی ہوئی ہوتی ہے, اس مردہ پڑی ہوئی مٹی سے اس نے تمہیں پیدا کیا. ایسا شاہکار, ایسی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا انسان بنایا, اور کس سے؟ مٹی سے بنایا, جو پڑی ہوئی مٹی ہوتی ہے, مردہ مٹی ہوتی ہے. اور پھر جب تمہیں بنایا تو پھر اذا انتم یکایک تم بشر, آدمی بن گئی, تنتشرون, پھیل جانے والے, تم پھیلتے جا رہے ہو. یعنی اسی ایک بات تب بھی اگر تم غور کرو گے تو تمہیں کسی حد تک اللہ تعالیٰ کی اس کبریائی, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی آپ پہ غور کرو کہ مٹی سے تمہیں بنایا اور تم کیسے انسان بن گئے, کس کس قسم کی سوچ رکھنے والے, کس کس قسم کے کارنامے انجام دینے والے تم بن گئے, اور بنایا تمہیں مٹی سے. اب مٹی سے تو بنایا, آج کا انسان یا آج کا شخص کہہ سکتا ہے کہ ہم مٹی سے نہیں بنے, ہم تو ماں سے پیدا ہوئے. تو اگر اس بات پہ بھی ہم غور کریں گے, جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں, جو بھی ہمارے معدے میں چلا جاتا ہے, جو بھی ہم کھاتے ہیں, وہ کہاں سے بنتی ہے؟ وہ مٹی سے ہی بنتی ہے. ہر کھانے والی چیز جو ہے اس کا اوریجن جو ہے وہ کہاں ہے؟ مٹی سے بنتا ہے. مٹی سے ہی ہمارا خون بھی بنتا ہے, مٹی سے ہی ہمارا گوشت بھی بنتا ہے, اور مٹی سے ہی وہ منی کا قطرہ بھی بنتا ہے جس سے پھر انسان بنتا ہے. گویا جب آپ دیکھیں گے الٹیمیٹلی وہیں پہ پہنچے گی یہ بات کہ انسان مٹی سے ہی بنا ہے, اور آج بھی مٹی سے ہی بنتا ہے. جو بھی ہم کھاتے ہیں اور جو بھی ہمارے جسم میں بنتا ہے, جو چیز بنتی ہے وہ کہاں سے بنتی ہے؟ وہ مٹی سے ہی بنتی ہے. تو فرمایا کہ اسی میں یہ بہت بڑی نشانی ہے. تم اپنے رب کی قدرت کو, تم اپنے رب کی کبریائی, تم اپنے رب کی بڑائی اس انداز سے سمجھ سکتے ہو کہ کتنا بڑا خالق ہے وہ, کیسا خالق ہے وہ, ایسا شاہکار اس نے بنایا. انسان جیسا شاہکار اس نے تیار کیا, اور کہاں سے کیا؟ اس مردہ پڑی ہوئی مٹی سے بنایا, اور پھر اب تم پھیلتے جا رہے ہو. ایک مثال یہ, دوسری مثال پھر بیان کی, وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے, ان کہ خلق لکم, پیدا فرمایا تمہارے لیے, من انفسکم, تمہاری ہی جنس سے, ازواجا, تمہاری بیویاں تمہاری ہی جنس سے پیدا کی, لتسکنوا الیہا, تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو. ذرا اگر اس بات پہ بھی ہم دھیان دیں گے کہ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ہم اور آپ اگر غور کریں گے, اس دنیا میں ہمیں جینا تھا, رہنا تھا, تو ذرا سوچو اس میں جب بیماریاں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, پریشانی آتی ہے, بڑھاپا آتا ہے, کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے. کتنی ضرورت تھی ایک مونس و ہمدرد و غم گسار کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنائی ہے, جو بیوی رکھی ہے, بیوی کے لیے شوہر رکھا ہے, یہ کتنا بڑا احسان ہے پروردگار کا. اس دنیا میں پریشانی ہی پریشانیاں ہیں. کسی شاعر نے ایک بات بڑی خوبصورت بات کہی ہے, یہ طول سفر یہ نشیب و فراز, یہ طول سفر یہ نشیب و فراز, مسافر کہاں تک سنبھلتا رہے. طول سفر ہے, سالوں رہنا ہے یہاں, برسوں رہنا ہے یہاں, اور یہ مشکلات بھی یہاں مختلف قسم کی مشکلات ہیں. کہاں تک انسان سنبھلتا رہے. یہ چیز اس شخص سے ہم پوچھ سکتے ہیں جو اکیلا ہو, جس کا جیون ساتھی, جس کا ہم سفر اس دنیا سے گزر گیا ہو, اکیلا زندگی بسر کر رہا ہو, اس سے پوچھی جا سکتی ہے کہ اس کی کتنی ضرورت ہے.
تو فرمایا کہ یہ رب کا بڑا احسان ہے کہ اس نے تم ہی میں سے، تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی، تمہارے لیے تمہیں بیویاں عطا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، وہ تم سے سکون حاصل کر سکیں، تم ان سے سکون حاصل، دونوں ایک دوسرے کے لیے یہ باعث سکون ہے، باعث راحت ہے۔ وجعل اور بنائی بینکم تمہارے بیچ، تمہارے درمیان مودۃ و رحمہ، مودت اور رحمت، میاں بیوی کے درمیان کیا پیدا فرمائی؟ مودت اور رحمت۔ مودت کیا ہے؟ کس محبت کو کہتے ہیں؟ جنسی محبت کو، سیکچول لو جو ہے اسے مودت کہتے ہیں، اور جو رحمت ہے یہ اس کے بعد آ جاتی ہے۔ آغاز میں جب انسان شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اس وقت انسان کے ذہن میں صرف یہی ایک چیز ہوتی ہے، مودت، وہ سیکچول لو کے لیے وہ محبت کرتا ہے، اس کا اپنا ایک، آپ سمجھے، اس کی اپنی ایک اہمیت اور ضرورت ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب یہ ساتھ رہتے ہیں، ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، یہ ایک دوسرے کی انتہائی محبت ان کے دل میں آ جاتی ہے، اسے رحمت کہا جاتا ہے، مودۃ و رحمت، مودت بھی اور رحمت بھی، یعنی ایک دوسرے کے لیے انتہائی ناگزیر بن جاتے ہیں، ان کے بغیر چین نہیں آتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اس طویل زندگی میں جہاں ہم نے کبھی 50 60 سال 70 سال 80 سال یا 100 سال جینا ہے، تو وہاں اس جیون ساتھی کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ اس کی آیات میں سے ایک ہے، اسے معلوم تھا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز تمہیں میسر آ گئی اور وہ تمہیں فراہم کی۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں ہے، لآیات، نشانیاں ہیں۔ یہ ایک نشانی نہیں، اگر اسی ایک چیز پر غور فکر انسان کرے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ لآیات، مگر ہے کن کے لیے؟ لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ جو بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے کیا نشانی ہے؟ کچھ بھی نشانی نہیں۔ لیکن جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، جو سوچنے والے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ایک ایک چیز میں، اس چیز میں بھی کتنی بڑی حکمت ہے، کتنا بڑا کرم ہے یہ اللہ کا۔ یہاں اللہ کو پہچاننے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے یہ چیز بھی ایک اہم چیز ہے۔ اور ایک آیت اور ہم پڑھ لیں گے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، آسمان اور زمین جو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس میں بھی نشانی ہے۔ جب دیکھو آسمان کو، بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اور اس میں کتنے فائدے ہیں اس آسمان کے، اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اس زمین پر غور و فکر کرو۔ واختلاف السنتکم، دوسری چیز جو اختلاف ہے، الگ الگ جو ہے، کن میں اختلاف ہے؟ السنتکم، السنہ لسان کی جمع ہے، زبانوں کا اختلاف، یعنی تمہارے درمیان جو زبانوں کا اختلاف ہے۔ کتنی قومیں ہیں، ان کی اپنی اپنی زبان ہے، اپنے اپنے علاقے ہیں، اپنی اپنی زبان ہے، بے شمار زبانیں ہیں۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر، اور ہر ایک کی اپنی زبان، اپنی بولی، اور وَأَلْوَانِكُمْ، اور مختلف ہیں جو الوان، لون کی جمع ہے الوان، رنگ، یعنی الگ الگ زبانیں ہیں، الگ الگ رنگ ہیں۔ اور پھر آسمانوں کو دیکھو اور زمین کے دیکھو، ان سب چیزوں کو دیکھ کر تم جان جاؤ گے کہ یہ ایک ہی اللہ کا کام ہے، دو خدا نہیں ہو سکتے۔ آسمانوں کا خدا کوئی اور ہوتا، چاند ستارے جو ہیں، آفتاب اور ماہتاب، ان کا کوئی اور خدا ہوتا، زمین کا خدا کوئی اور ہوتا۔ آپ اس ہم آہنگی کو دیکھیے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ایک نظام ہے، کس طرح سے چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہ کہکشائیں کس طرح سے سب گردش میں ہیں۔ یہ سب ان چیزوں پہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے، اور پھر ہماری جو مختلف زبانیں ہیں، یہ ہمارے جو مختلف رنگ ہیں، ایک ہی پروردگار نے بنائے،
ہر ایک کے لیے ہم کہتے ہیں یہاں کوئی کاریگر ہوتا ہے، ایک قالب تیار کر لیا تو بس بنا لیے ایک ہی قسم کی پھر ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. آپ دیکھیں کتنے پہلے انسان سے لے کر آج تک کتنے انسان دنیا میں آئے ہیں، ان کے فنگر پرنٹس آپ لیں، کسی دو افراد کے فنگر پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے. ایسے بھی آپ دیکھیں ہر ایک کی شکل اپنی ہے. گویا ایک ہی قالب تیار کر کے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے کہ بس سب ایک شکل کے نکلیں گے. ہر شخص کو انفرادی توجہ دی اللہ تعالیٰ نے. جس انسان کو بھی بنایا ہے اس کے لیے انفرادی توجہ دی ہے. اس کی شکل الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس کی آنکھیں الگ ہیں، اس کے کان الگ ہیں، اور اس کے بولنے کا انداز الگ ہے. جو وہ بولتا ہے اس کا انداز الگ ہے، جو وہ چلتا ہے اس کا انداز چلنے کا الگ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو کچھ اشارے یہاں پہ کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہاری زبانوں کی آواز دیکھیں، کسی کی بڑی سریلی آواز ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی موٹی آواز ہوتی ہے، الگ الگ آوازیں ہوتی ہیں، اور یہ الگ پہچان ہے آواز کی بھی. جیسے آپ بھی جانتے ہیں اگر آپ کی نگاہوں سے دور کوئی ہو، جب وہ بول رہا ہے اگر آپ اسے جانتے ہیں آپ آواز سے پہچان لیتے ہیں یہ کون بول رہا ہے. اذان یہاں ہوتی ہے، آپ گھر میں سنتے ہیں، آپ پہچان لیتے ہیں کس کی اذان ہے، یہ کس کی آواز ہے. تو اپنی آواز میں بھی انفرادیت ہے، رنگوں میں بھی انفرادیت ہے. یا قد دیکھیں آپ، اگر ایک ہی قالب بنا لیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے تو سب ایک ہی قد کے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک ہی گھر میں آپ دیکھیں گے چھوٹے قد کے بھی ہوں گے، لمبے بھی ہوں گے، درمیانی قد کے بھی ہوں گے. یا کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی رنگوں میں جو اختلاف ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ گرم علاقوں میں کالے رنگ کے ملیں گے تو سرد علاقوں میں آپ کو کیسے ملیں گے. لیکن آپ دیکھیں سرد علاقوں میں بھی آپ کو کالے رنگ کے انسان ملیں گے. ایک ہی گھر میں ایک ہی فیملی میں آپ کو ایک ملے گا انتہائی ایک قسم کا، دوسرا دوسرے رنگ کا ملے گا. تو یہ گویا اللہ تعالیٰ انفرادی حیثیت سے ہر شخص کو الگ بناتا ہے. وہ اس کی الگ پہچان بھی ہے، اس کا الگ رنگ بھی ہے، اس کی الگ آواز بھی ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کو حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے. تو اس کے پہچاننے کے لیے اس کی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے. کون سی نشانی؟ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرو، اور تمہاری جو مختلف زبانیں بنائی ہیں، الگ الگ زبانیں بنائی ہیں، ان پر غور کرو، اور تمہارے جو الگ الگ رنگ بنائے ہیں ان پر غور کرو. ان فی ذالک، بے شک اس چیز میں، اس میں لآیات، یقینی طور پہ نشانیاں ہیں، مگر کس کے لیے؟ للعالمین، اہل علم کے لیے. للعالمین ہے یہ، عالمین نہیں. للعالمین، عالموں کے لیے، اہل علم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. وہ ان چیزوں پہ غور و فکر کیا جانا چاہیے. یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کس طرح دکھائی ہے، پہچاننا ہے. تو آیات کا تذکرہ کر کے پہلے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اور یہاں کہا ان فی ذالک لآیات للعالمین. اور آگے پڑھیں گے ہم، کہیں یسمعون ہے، کہیں یعقلون ہے، انشاءاللہ اگلی والی آیت میں ہم پڑھیں گے. آج بس یہیں تک. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سب ان آیات کو اس انداز سے پڑھنے اور سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں صحیح معنوں میں استعمال ہو جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں ایسا ایمان اور ایسا یقین حاصل ہو جائے کہ ہم وہی جس احسان کہا جاتا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے اللہ کی بندگی کی جائے گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ہر وقت آپ کے قلب و ذہن پر بالکل اللہ تعالیٰ ہی کی وہ تصویر آپ کے سامنے جیسے رہتی ہو سامنے، اور اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ہمارے دل میں رہے. اے الہ العالمین، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیرے اس کلام کو، تیرے اس بیان کو ہم ٹھیک انداز سے سمجھ سکیں، اور سمجھنے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. السلام علیکم.